الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف میں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ وہی اللہ ہم تمام کا خالق اور مالک ہے اور معبود ہے، معبود برحق ہے۔ اس اللہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ تقدیروں کو بنانے والا، تدبیروں کو بتانے والا، اور اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں، جتنی بھی تعریف کریں، بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی ہمارے لیے فضل اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا۔ خاص طور سے آج جو سیرت صحابیات، سیرت ازواج مطہرات جو ہمارا چل رہا موضوع، جن میں سے آج ایک بہت ہی باوقار، ہونہار اور بڑی دانشمند اور سردار کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تمام مومنین کی ماں، ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم میں نام، بہت سارے نام ہم رکھتے ہیں۔ کوئی محمد رکھتا ہے، کوئی علی رکھتا ہے، کوئی عمر رکھتا ہے، اور خواتین میں ختیجہ، عائشہ، فاطمہ، ایسے نام ہم رکھتے ہیں۔ تو ذرا احساس کے ساتھ ذرا غور کریں کہ ایسے نام سلف صالحین میں تھیں، صحابیات میں بھی ہو اور صحابہ کرام میں بھی ہو، سلف صالحین میں ہو، خواتین اسلام میں ہو، تو ان کے جو کارنامے ہیں ان کو یاد کرنا ایک بہت بڑا سبب ہے میرے اور آپ کی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ بہت بڑا راز ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنا، تاکہ ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو اپنانا، یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ زندگی کیسے جینا ہے یہ انہوں نے بتا کے گئے، یہ انہوں نے سمجھا کے الحمدللہ میرے اور آپ کے سامنے ایک آئیڈیل رکھ کے گئے، چھوڑ کے گئے۔ تو آج جو زوجہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں، تو ان کا ایک خواب حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ خواب یہ تھا کہ مدینے سے، یثرب سے ایک چاند آیا، طلوع ہوا، نکلتا نکلتا میرے گود میں آ کے پڑ گیا، میرے گود میں آ گیا۔ اور جب مدینے کو وہ آئی، وہ کہتی ہے کہ میں جب مدینے کو قیدی بن کر آئی، یعنی ایک کنیزہ، نوکرانی کے حیثیت سے آئے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام مجھے دیا، تو تب مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں آئی۔ خواب کی تعبیر یعنی خواب کی تعبیر پوری ہونے کے 3 دن پہلے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ تو واقعہ کیا ہے، تفصیلی واقعہ ہم سنیں گے انشاءاللہ، پوری سیرت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم سنیں گے تو اچھی طرح ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا خوبیاں ہیں
ان کے تعلق سے۔ سننے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں اس کو اپنانا ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے، جب زوجیت میں آئی تو 20 سال کی عمر میں تھی، گویا 20 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے سے 20 سال پہلے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور قبیلہ عرب کا بنو المصطلق، بنو المصطلق یہ قبیلہ، یہ بہت بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ وہاں کے جو سردار تھے حارث بن ابو درار، یہ بہت بڑے مالدار اور سردار تھے، اور ان کی جو بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ایک مصافح بن صفوان، ان سے پہلا نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی داماد اور ماموں، یعنی حارث بن ابو ذرار اور یہ مصافح بن ابو صفوان، ان دونوں اسلام کے کٹر دشمن، اسلام کے سخت دشمن تھے۔ مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو پایا تخت بنائے، مدینہ یہ شہر چہاردام عالم مشہور ہونے لگا، اسلام پھیلنے لگا، لوگ اسلام قبول کرتے تھے، تو یہ دیکھ کر ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بنو المصطلق القریسی یہ جڑ پکڑتا گیا اسلام کے خلاف، دشمنی بڑھتی گئی ان کی اسلام کے خلاف، اور انہوں نے باقاعدہ پوری تیاری کی مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا، مدینے کے اوپر حملہ کرنے، مدینے کو مٹانے کے لیے تیاریاں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دانائی کی مثال دی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پہلے سے جانچ لیتے تھے، آس پاس اڑوس پڑوس میں کوئی دشمن آئے یہ دیکھ لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المصطلق یہ قبیلہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور یہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی، بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ یعنی کوئی بھی کام اللہ کے نبی جلدی میں نہیں کرتے تھے، سنتے ہی فوراً اپناتے نہیں تھے، تحقیق کرتے تھے، حقیقت کی جانچ پڑتال کرتے تھے، باقاعدہ معلوم کرتے تھے۔ کوئی بھی کچھ بولا چپکے سے تو ہم فوراً فیصلہ نہیں لینا، ایک سبق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہمارا ملتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر ایسی آئی جو فاسق کی خبر ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق نہیں کرنے سے بہت سارے فسادات، بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے بنو المصطلق کو، تو وہاں دیکھا بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے افراد کو ان کا جنون چڑھ گیا تھا جنگ لڑنے کا، بہت تیاریاں، خوب تیاریاں کر رہے ہیں۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں بنو المصطلق کے، وہ بھی یعنی کھٹ پکڑ رہے ہیں، وہ بھی طاقت دیتے ہیں، مدد کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی کہ یہ خبر جو آپ سنیں یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 افراد جمع کیے، 700 صحابہ کا ایک لشکر جمع ہوا 5 ہجری میں یہ جنگ پیش آئے۔ 5 ہجری شعبان کا مہینہ تھا، تاریخ ذکر نہیں کی گئی روایتوں میں، تو 5 ہجری کو پورے نکل پڑے، لگ بھگ خندق کے آس پاس یہ علاقہ، یہ لڑائی ہوئی، یہ جنگ ہوئی۔ خود اللہ کے نبی کمانڈر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں 700 افراد کا صحابہ کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اس لشکر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ سورۃ النور میں ذکر کیا گیا، معلوم ہے جب واپس آتے وقت غار گم ہو گیا تھا، جس کے پیش نظر ایک واقعہ پیش آیا، منافقین نے اسے خوب اچھالا۔ کیا واقعہ ہے کسی کو یاد ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا، بہت بڑا واقعہ پیش آیا، واقعہ ہے افک، واقعہ افک پیش آیا۔ واقعہ افک یہ مشہور واقعہ ہے، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی منافقین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے تو ہار ان کا گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، ادھر حوض کو اٹھا کر صحابہ اکرام نکل پڑے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت دبلی پتلی تھی، تو وہ حوض میں بیٹھے ہیں بول کر سمجھ کر یہ لے کر نکل گئے، حوض لے کر نکل گئے، صحابہ کا قافلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے کو لے کر آگے بڑھے۔ تو یہاں عائشہ رضی اللہ عنہا جب آ کر دیکھیں واپس
تو لشکر چلا گیا، کوچ کر گیا. تو اس کے بعد ایک پیچھے آنے والے ایک صحابی کے ساتھ، جو کہ کچھ بھی وہ نگاہ تک نہیں اٹھائے تھے، نگاہ تک نہیں دیکھے تھے، بس دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی، اور ان للہ پڑھا اور اونٹنی کو بٹھایا. عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹنی کو بیٹھی اور چلے گئے. جب قافلے میں مل گئی جلدی آ کر تیزی سے، تو منافقین یہ دیکھ کر الزام لگائے لگے. پورا خانوادہ نبی کا پریشان، صحابہ کرام پریشان. خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی ان دنوں میں، بہت زیادہ بیمار. 1 مہینہ گزرا، مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو آسمان سے عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان کیا. اللہ تعالیٰ بیان کیا تو وہ 1400 صدیوں سے پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی 1400 سال پہلے سے پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت تک وہی ذکر کیا جاتا رہے گا، تلاوت بھی یہ رہے گی باتیں. تو بنو المصطلق یہی واقعہ ہے، یہی جنگ ہے جس جنگ سے واپسی کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اب جنگ جب شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ رواج ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب جنگ لڑنے جاتے تو سب سے پہلے ان کے جو پنکھٹ ہوتے پانی کے، کنویں اور کنویں کے جو پانی کے جو پنکھٹ ہوتے اس کے اوپر اللہ کے نبی قبضہ کر لیتے تھے، وہاں قبضہ اپنا جما لیتے تھے، تاکہ وہ مجبور ہو، دشمن مجبور ہو، کافر مجبور ہو کر اللہ کے نبی سے صلح کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہی لشکر کا، یعنی اچانک آ گئے، تو یہاں حارث بن ابو ذرہ اور مسافر اور سارا کا سارا لشکر جو بنو المصطلق کے اندر جمع تھا، پورے گھبرا گئے. خاص طور سے یہ جو سردار کمانڈر جو حارث بن ابو ذرہ ہے، یہ خود ڈگمگا گئے، ڈر کے مارے کپ کپاتے ہوئے بھاگ نکل پڑے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نے اعلان کروایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ماریں گے نہیں. مگر ان کے اندر کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہوئے، بلکہ غلطی سے ہو گیا اس طرح سے، کوئی بیچ میں سے آ کے حملہ کرنے لگا، تیر پھینکنے لگے، اچانک تیروں کی بارش ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حفاظت میں رہے. پھر اس کے بعد ایک بار کی صحابہ اکرام نے اٹیک کیا، حملہ کیا کافروں کے اوپر، بنو المصطلق کے اوپر. تو بنو المصطلق پورے کے پورے ہار مان گئے، پورے کے پورے ایک بارگی حملے کو برداشت نہ کر سکے. جب تیر چلا ہے، تیر چلانے کے بعد جیسے تھک گئے تو پڑ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت ان کے اوپر ایک بار کے حملہ کر کے، تو ایسا ہوا تو تمام کے تمام کافرین گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور ہار مان لیے. پورے کے پورے 700 افراد قیدی بنا لیے گئے، ان میں عورتیں، بچے سب بھی تھے. انہی میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھی. اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں یہ مال غنیمت میں آئیں، اور پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مدینہ کوچ کر کے مدینہ آ گئے. جب مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو بھی قیدی ہوتے ہیں، جو بھی غلام اور باندی ہوتے ہیں، نوکرانی ہوتے ہیں، ان کو صحابہ کرام میں اللہ کے نبی تقسیم کر دیتے تھے. اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی. ثابت بن قیس کے حصے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. میں یہاں آپ کو ہم سب کے لیے ایک سبق کیا ہے بولے تو غلام اور لونڈیوں کا سسٹم ان کو بھیجا تھا. غلام اور لونڈیوں کا جو سسٹم ہے وہ اس کو ہم سمجھیں. اسلام کے اندر دیکھو جنگیں جب چلتی تھیں تو جنگوں میں غلام بنا لیے جاتے اور لونڈی جب بنا لیے جاتے تو ہمارے ذہنوں میں بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذہنوں میں بھی ایک بات آتی ہے کہ یہ ایک طرح سے ظلم ہے. کوئی پوچھے تو ہم بول نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، تو معلوم کرنا ضروری ہے. تو یہ جو غلاموں کا جو سسٹم ہے، یہ رومن کی جب لڑائیاں جب چلتی تھیں، رومن لڑائیوں میں زینوفون رومن بول کے یہ جو بنیادی آدمی، بہت پہلا جو لڑائیوں میں غلام بنانے والے میں سب سے پہلا آدمی ہے، زینوفون رومن نامی آدمی، یہ کہتا تھا کہ غلام اور نوکروں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے. انہیں مارنا، پیٹنا، انہیں کام پر مجبور کرنا، ظلم و ستم کا شکار بنانا، بہت تکلیفیں وہ دیا کرتا تھا. اور باقاعدہ یہ کہتا تھا کہ نوکروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے، غلام اور لونڈیوں کے ساتھ، نوکرانی کے ساتھ انہیں بے تحاشا، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا.
اب جب اسلام آیا تو جنگیں ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی نے بھی یہ قیدی بناتے تھے، تو قیدی کے معنی غلام اور نوکر بنتے تھے، مگر ان کے باقاعدہ پورے کے پورے حقوق ان کو دیے جاتے تھے۔ جب نوکر بنائے جاتے ہیں، غلام اور نوکرانی کوئی بنتی ہیں، تو مالک کے ذمے ہے کہ اس کا پورا کھانے پینے کا بندوبست کرے، پورا کھانے پینے کا بندوبست، انہیں تکلیف نہ دے، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کام نہ دے، یہ سارے حقوق ہیں۔ سبحان اللہ، بچے سے لے کر غلام، بڑے چھوٹے، عورتیں، بچے، سارے لوگوں کے لیے اسلام کے اندر حقوق بیان کیے گئے۔ غلاموں کے لیے کوئی اتنے پیارے حقوق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت پلنے والے صحابہ اکرام بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلام کے ایک مرتبہ کان مروڑے، کچھ کام نہیں کرا بلکہ کان مروڑے، کان مروڑنے کے بعد وہ خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو بھی مجھے کان مروڑ، مجھے آخرت کا ڈر ہے۔ دیکھو غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، غلاموں کے ساتھ کتنا پیارا اور بہترین سلوک، یعنی مارنے پر وہ خود بدلہ لینے کو کہہ رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسلام میں غلاموں کا اتنا بہترین حقوق ہے۔ اب جب کوئی تھپڑ بھی مارے، زور سے تھپڑ بھی مارے، غلطی سے ہو یا کچھ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہو، تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو ادا کرنا ہے اسلام۔ سمجھ میں آپ کتنی پیاری بات ہے غلاموں کے تعلق سے، حقوق کے بارے میں، غلاموں کے حقوق کے تعلق سے، کہ ان کو اگر تھپڑ بھی مارے یا ان کو تکلیف دے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا کہ کان مروڑو، تو وہ خود کہنے لگا کیوں اے امیر المومنین، وہ خلیفہ ہیں سبحان اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ مجھے آخرت کا ڈر ہے۔ تو غلام بھی سبحان اللہ ان کا پروردہ تھا، یعنی ان کے پاس پڑا پلا پوسا تھا عثمان رضی اللہ نے ان کو، تو غلام بھی کہنے لگا مجھے بھی ڈر ہے آخرت کے بارے میں، میں تمہارے کو نہیں مارتا، میں تمہارے کو کان میں نہیں مروڑتا۔ سبحان اللہ، ایسی تربیت ہوا کرتی تھی غلاموں کے ساتھ، اور اسلام میں غلاموں کے اتنے پیارے حقوق تھے۔ اب یہاں دیکھو، یہ جو جتنے بھی افراد قیدی بنا کر لائے گئے، نوکر اور باندی، باندی بولتی نوکرانی کو، باندی جو عورتیں ہیں ان کو باندی بولتے ہیں، تو باندی بنا کر لائے گئے، ان میں سے ایک سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے ملک کے امیر ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کے رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بات چلتی ہے، تو یہاں دیکھو ایک باندی آ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے بات کرنے کے لیے۔ نوکرانی کیا حیثیت ہے، آج ہے ویسا؟ ایم ایل اے کے پاس جاؤ ڈائریکٹ سیدھا گھر میں اندر، ہمت نہیں ہو رہی آج، سی ایم کے گھر کو ڈائریکٹ سیدھا بات کرنے چلے جاؤ، نہیں ہو رہا۔ تو یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، تمام ملک کے رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے رسول بنا کر بھیجے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دیکھو نوکرانی ایک آ کر ایک سردار کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے بلکہ مکاتبہ کر رہی تھی۔ غلاموں کا ایک یہ بھی حق ہے کہ زید بن قیس سے، ثابت بن قیس سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاتبہ کر رہی تھی، یعنی مکاتبہ بولے تو غلاموں کے لیے یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کچھ رقم دے کر چھوٹ جائے۔ اب انہوں سردار کی بیٹی ہیں، سردار کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ ثابت بن قیس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے کو کچھ سونا دے دیتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ ڈالو، اور وہ طے کرتے ہیں ثابت بن قیس کیا بول کر 9 اوقیہ سونا دے ڈالو اور آپ آزاد ہو، آپ چلے جائیں۔ تو اب وہاں انہوں تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، نوکرانی ہیں، باندی بن کر آئی ہیں مدینے کو، تو اب کیا کریں؟ تو لوگوں کے پاس مال جمع کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے باہر نکلتی ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ بڑے رحم دل ہیں، تو سبحان اللہ فوراً چلے جاتی ہیں وہاں پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جو چیز تم مانگتے ہو اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بہترین چیز میں تمہارے کو دوں؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں تمہارے کو آزاد کرواؤں گا، تمہارے مکاتبے میں جو 9 اوقیہ سونے کی بات آئی ہے وہ میں پورا تمہارے کو دے دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کر لو۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ آ کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ناز و نعم میں پلی ہوں، یعنی سردار کی بیٹی ہوں، لاڑ اور پیار سے میں پلی ہوں، میں یہاں اس طرح سے غلاموں کی زندگی بسر کروں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس طرح سے ڈائریکٹ وہ جو بات کرنے کا انداز ہے اس انداز کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعلیم میں بیان کرتے ہیں
صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم جویریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے، سب سے پہلی خاتون تھی وہ، اور بہت خوبرو بھی تھی اور اچھی خاصی تھی ذہن اور ان کا عقل دانشمند، بہت ہونہار عورت تھی. تو جب ہم نے ان کو دیکھا تو وہ برکت والی بھی نکلی. کیسے آگے بتاؤں گا. تو وہ اتنی جرات مند، جرات کی، یہ پہلی عورت ہے جو جرات مندانہ کام سے آگے بڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے خطاب کیا کہ غلامانہ زندگی میں جینا پسند نہیں کرتے، یعنی ایک نوکر ہوتے بھی. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کا پیشکش کیا. تو اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیتے ہیں. نکاح ہونے کے بعد اب مدینے میں جو قیدی ہیں کتنے لوگ؟ 700 لوگ، لگ بھگ 700 لوگ جو حضرت بنو المصطلق کے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں کے لوگ. تو تمام صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ ام المؤمنین کی منصب پر آ گئی ہیں، ام المؤمنین بن گئی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے زیب نہیں رہتا کہ نبی کے سسرال والوں کو ہم اپنے پاس رکھیں، قیدی بنا کر سب آزاد کرتے ہیں، پورے کے پورے 700 افراد. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ برکت والی نکلی. عائشہ رضی اللہ عنہ کیا بول رہے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی بابرکت نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایک نکاح سے پورے خانوادہ، پورے قبیلے ان کے 700 افراد کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد آزاد کیا گیا. تو بابرکت یہی معنی ہے. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، بڑی بڑی خوبیاں، ان میں سے خوبی صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا کہ قالت اتى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ان کی ایک بہت بڑی خوبی اللہ کے نبی، یہ حدیث میں، حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، بلکہ ایسے دیگر ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول تھا. گھر کے اندر ایک کونا ایسا ہوتا تھا جس میں وہ ازواج مطہرات بیٹھ جاتی، نماز میں مگن ہو جاتی تھی، نماز میں بزی ہو جاتی تھی. خاص طور سے عورتیں اپنے گھروں میں زیادہ رہتی ہیں تو بیدار ہونے کے بجائے اللہ کے ذکر کو، یعنی اللہ کی ذکر کرنے کے موقع کو غنیمت جائے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کے اندر ایک کونا وہ ڈھونڈ کے رکھی تھی، اس کونے میں وہ بیٹھ جاتی اور نمازوں میں بزی ہو جاتی، نماز پڑھتی رہتی، نماز پڑھتی رہتی، نمازوں میں بزی ہو جاتی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے میں، اللہ کی یاد میں بیٹھا کرتی تھی. ایک مرتبہ ہوا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ایک مرتبہ ہوا ہے، یہ خود بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کچھ کام کے لیے، پھر اٹھ کر چلے گئے. پھر بہت دیر کے بعد آیا. آنے کے بعد پوچھا جویریہ جب سے میں یہاں سے گیا اس وقت سے تم یہیں پر بیٹھی ہو؟ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کہ اگر تم 4 کلمات پڑھ لیتے 3 بار تو تمہارے لیے جتنا وقت میں گیا اور واپس آیا، لگ بھگ صبح میں آ کر دوپہر میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے گھنٹوں کا وقت ہے، تمام گھنٹوں کے وقت کے بارے میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ یہ تمام جو مدت ہے، بلکہ آج کا جو وقت تم نے گزارا ہے ان تمام عبادتوں سے بھی زیادہ وزنی عبادت یہ 3 کلمات جتنا مدت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے نبی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گئے پھر واپس آئے ضحیٰ کے وقت، غالباً 3-4 گھنٹوں کے بعد، 8 یا 9 بجے، اس طرح سے 3-4 گھنٹوں کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ پورا وقت تم عبادت میں تھی کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں عبادت ہی میں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام عبادت کا جو ثواب ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ثواب یہ 3 کلمات دہرانے سے ملتا ہے. یہ 2 روایتیں تو پھر تک یعنی بولے تو 9 یا ضحیٰ کے وقت تک یہ پورا کا پورا وقت سبحان اللہ یہ 3 کلمات کیا ہے
پڑھو ایک بار دوہرا میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 4 کلمات ہیں، 4 کلمات. سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. تو یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکیزگی کتنے بار؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوق جتنی ہے تمام کے عدد کے برابر. ورضا نفسہ، اللہ جتنا راضی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے مقدار کے برابر. سبحان اللہ. آگے یہ بات، اللہ کو پسند آنا ہے عبادت، تو ایسی عبادت اللہ ہمارے کو کرنے کی توفیق دی. یہ دعا ہمیں کرنا ہے. یہ دعا اس دعا کے اندر ہے کہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، عرش کی جو زینت ہے، عرش کا جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی سے بڑھ کر، اس خوبصورتی کے مقدار کے برابر اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی بڑائی. وزنۃ عرشہ ومداد کلمات، جتنے بھی کلمات ہیں اللہ کے، تمام کلمات سے بڑھ کر، تمام کلمات کی مقدار کا برابر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی ہے. یہ کتنے بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت سے یہ بات ہمارے کو معلوم ہوتی ہے. انہی کا واقعہ ہے یہ صحیح مسلم کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ان کو دیے، ایک بہت بڑا ہدیہ یہ امت کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ خواتین اسلام کے لیے خاص طور سے گھروں میں جب بیٹھتی ہیں، گھروں میں جب رہتی ہیں، تو فرض نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد، دیکھو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتی کثرت سے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا، عرش کا مالک بول رہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم اگر 4 لوگوں میں یاد کرتے ہو تو میں تمہاری جو مجلس ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بہتر مجلس جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں میں تم آپ کو یاد کروں گا. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ. خاص طور سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے یہ. اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موڑ پر اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ انعام ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، خواتین اسلام کے لیے. تو حضرت امہات المؤمنین کی جو سیرت ہیں، واقعات ہیں، زندگیاں ہیں، ان کی بہت بڑا سبق ہمیں دیتی ہیں. تو وہاں پر یہ سبق ہر ایک کی سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی رہتی ہیں. اور گھروں کے اندر ایک محراب، ایک کونا ایسا بنا کے رکھتی ہیں کہ اس کونے میں وہ بیٹھ جاتی، اللہ کو یاد کرتے رہتے. کیا کام ہے؟ ہمیں بولتے ہیں کیا کام ہے؟ اب کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. بولتے ہیں گھر کی عورتیں، کتنی عورتیں بولتی ہیں ایسے کہ کچھ بھی کام نہیں، بیزار آ رہا، کیا بھی کام نہیں چل رہا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا. کتنی خواتین ہیں اور کتنے ہمارے مرد حضرات بھی ہیں کہ ٹائم گزارنے کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نہیں تو موبائل فون لے کے بیٹھ جانا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، یا گپ شپ کرنا ہے، کسی کے بارے میں گلہ گانا ہے، غیبت گانا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ. وقت جو ملا ہے خالی وقت، یعنی حضرت جویریہ کو دیکھو سبحان اللہ، اتنا وقت پورا کا پورا وقت وہ بیٹھ گئے اللہ کو یاد کر لیتے. کتنی بڑی بات ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس صفت کو ہم اپنائیں، اس صفت کو ہم اپنے اندر سموئیں، یعنی اس کو فٹ کریں اپنی زندگیوں میں کہ بیزار آنا نہیں، یہ بات نہیں آنی ہے اللہ کو یاد کرنے میں گزارنا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہی اپنی زندگی کو کھپانا ہے. اور شوہر بھی دیکھو سبحان اللہ کیسے ساتھ دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ حل کیا، بہت آسان بنایا. عبادات کو، ایسی عبادتیں جو کم مدت میں کم وقت لگتا ہے مگر زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ایسا حل اللہ کے نبی نے دیا. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو وقف کریں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہم قبر کے اندر جائیں گے بلو مٹی میں تو کیا لے کے جائیں گے؟ اللہ کی یہ ذکر اگر کرے ہوں تو یہ ہمارے ساتھ دینے والے ہیں. اللہ کو یاد کریں ہیں کثرت سے تو یہ یاد ہمارے لیے قبر کے اندر ایک نور، ایک روشنی بن کے آئیں گے انشاءاللہ. اگر یاد نہیں کریں گے تو قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا. اور سوچو اکیلے ہم قبرستان میں ہوں، دفن گڑھے کے اندر، اور کوئی ہمارا بچانے کے لیے نہ آئے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ کثرت سے اس خوبی کو اپنائیں، اللہ کے ذکر کو غنیمت جانیں، جو بھی خالی وقت ملتا ہے اس کو اپنانے، یعنی اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں.
تو اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار کی بیٹی ہونے کے ناطے، اور اسی طرح صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی زوجہ محترمہ ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی سیرت سنیں گے ہم. تو ان دونوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں 6,000 دینار ان کا وظیفہ بولے تو ان کا ماہانہ ان کو تنخواہ دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بقیہ تمام ازواج مطہرات کو 12,000 دے رہے تھے. تو تمام، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تمام کے لیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے تمام ازواج میں برابر بانٹتے تھے. تو یہ آگے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح سے برابر تقسیم کی جائے. یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ریکویسٹ تھی. اس کے بعد تاریخ کے اندر یہ کچھ واقعات بیان کیے گئے جو صحیح روایتوں سے ہمارے ملتے ہیں. اور 50 سال کی 50 ہجری میں 70 سال یا 70 سال کی عمر میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. 50 ہجری میں اور ان کی عمر اس وقت 70 یا 70 سال تھی ان کی عمر. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ وفات پاتی ہیں. مروان بن حکم وہاں مدینے کے جو گورنر ہیں وہ ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. بس ان چند کلمات تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے. مجھے اور آپ کو جو لینا ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کردار کو اپنائیں، کیریکٹر کو پڑھیں، سیرتوں کو پڑھیں، اپنے اندر ایسے حوصلے کو جگانے کی کوشش کریں. اپنے اندر سیرت صحابیات کو جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ان کے اندر جو کیریکٹر ہے، ان کے اندر جو کردار ہے، اس کو ہم اپنانے کی فکر کریں اور وہ حوصلوں کو ہم ڈھونڈیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی سیرت صحابیات جو بھی درس ہم سن رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں مل جل کر زندگی گزارنے، اتحاد کی توفیق اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم سب لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.